الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں اور اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر نکل کر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی غیر معتبر آدمی کوئی بے بھروسہ آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی اچھی تحقیق کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں لا علمی میں لوگوں کو تکلیف میں ڈال دو مصیبت میں ڈال دو پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ اور تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اگر وہ بہت سارے کاموں میں تمہاری بات مان لے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کیا اور تمہیں تمہارے لیے کفر اور فسق اور عصیان کو ناپسند کیا. ایسے ایمان والے ہدایت پانے والے ہیں. یہ سب اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے ہے اور اللہ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں. گزشتہ کل جو ہم نے سورہ حجرات کی تفسیر کی 3 آیتیں سنی تھی جس کا پھر ایک مرتبہ خلاصہ ریپیٹ کے طور پر کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے مت بڑھو. اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آ جائے اس کو پورا کرو. ایک حکم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو اور بے تکلف بے محابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو بلند آواز سے بات مت کرو. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم ہمیں دے دیا وہ ہمیں پورا کرنا ہے. جس بات سے ہمیں منع کر دیا ہمیں اس سے رک جانا ہے.
وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ بات بھی ہمیں نہیں کہنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اگر ایسی بات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، نہیں فرمایا، اور ہم اس بات کی نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں فرمایا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام، تہمت۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی، جس سے کوئی بات پوچھا کسی نے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے قرآن حدیث میں، بس حدیث میں ہے، حدیث میں ایسا آیا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کیا ہے اور حدیث میں ہے کہ نہیں ہے۔ حدیث یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے بغیر تحقیق کے اس طرح بول دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا فرما دیا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی بھی انسان میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بات کی تہمت لگائے اور جان بوجھ کر جھوٹ بات کی میرے طرف نسبت کرے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس لیے احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جو حدیث جانتے ہیں، جو علم جانتے ہیں، ان سے تحقیق کریں۔ اب تو کاپی رائٹ کا زمانہ ہے، کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے، کہیں پر بھی کچھ بھی آیا بس حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، میں نے پڑھا ہے۔ سوشل میڈیا پر تو اب بہت سارے ایسے ہی لوگ ہیں جو دھوکہ دینے والے ہیں۔ مرزا علی انجینئر، جاوید غامدی، گوہر شاہی، شکیل بن حنیف کے چیلے، ایسے لوگوں کو نہ سنے نہ دیکھیں، دھوکہ ہوتا ہے۔ ہمیں کیا تحقیق ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں، کیسے ہیں، نہیں ہیں، ان کی باتوں میں کیا دم ہے، نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو دیکھیں۔ علماء ہمارے موجود ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، حدیث کا علم رکھنے والے ہیں۔ بہرحال تو ایسی باتیں نہ کہیں جس کا ہمیں علم نہیں۔ حدیث کے اندر اسلام کے دشمنوں نے، شیعوں نے، رافضیوں نے، بہروں نے من گھڑت حدیثیں ڈال دیا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں موضوع احادیث، من گھڑت۔ اسی مرکز پہ تشریف لاتے ہیں جامعہ کلکوہ کے شیخ الحدیث حضرت کا یہاں کافی آنا جانا ہے، حضرت مولانا رضوان الدین صاحب معروفی۔ حضرت کی ایک کتاب ہے بہترین، میرے پاس بھی ہے ابھی بیگ میں، عمدۃ الاقاویل فی تحقیق الاباطیل، یعنی حضرت نے اس میں اسلام کے دشمنوں نے جو جھوٹی حدیثیں بنا بنا کر کتابوں میں ڈال دیا ہے، وہ حدیث نہیں، لیکن اس کو حدیث کا نام رکھ کر اس کو مکس کر دیا ہے۔ وہ کتاب میں وہ سب من گھڑت حدیثیں حضرت نے لکھا ہے، جمع کر دیا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ بعض حدیثیں کبھی ہم نے بھی سنا تھا، ہم بھی سنتے تھے کہ یہ حدیث ہے، لیکن جب وہ کتاب دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ ایک موٹی سی بات ہے، بہت سارے نوجوان بھی جانتے ہیں، ایک جملہ ہے حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حب الوطن من الایمان، من گھڑت حدیث ہے، موضوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ تو اب وہ اس کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو اس کی اسٹڈی کرنا پڑے گی۔ بڑی اچھی کتاب ہے۔ بہرحال آج کی جو آیتیں پڑھی گئی ہے، 2-3 آیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں۔ آپ ذرا اہتمام کریں، درس قرآن جو ہو رہا ہے یہاں پر، تفسیر قرآن شروع سے آخر تک بیٹھیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، شروع میں کیا کہی گئی اور آخر میں کیا بات کہی گئی۔ اتنے اہتمام سے ذمہ دار حضرات اور آپ حضرات نے اتنے بڑے مرکز میں تفسیر قرآن کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، اور اگر اس میں شرکت نہ ہو پوری طرح اور اہتمام نہ ہو
تو یہاں بیٹھنے والے کو بھی ذرا سا پھر مناسب نہیں لگتا ہے، تو اہتمام کریں، بیٹھے سنیں یہاں پر قرآن اور حدیث کی باتیں۔ آج کی جو پہلی آیت پڑھی گئی، تلاوت کی گئی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اسی آیت میں حجرات کا لفظ ہے اور اسی لفظ کے ذریعے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الحجرات۔ شروع میں ہم نے سنا تھا کہ اس سورت میں معاشرتی اور سماجی مسئلے مسائل اور ہدایتیں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے ایک واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، یعنی ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ یہ جو پیچھے جس قبیلے کا ذکر آیا تھا، قبیلہ بنو تمیم، قبیلہ بنو تمیم، ایک مرتبہ یہ قبیلہ دوپہر کے وقت میں، جیسے یہ دوپہر کا وقت ہے، ایسے وقت میں یہ قبیلے کے لوگ مدینہ منورہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا آرام، دوپہر کا آرام جس کو بولتے ہیں قیلولہ، تھوڑی دیر تھوڑی تھکن دور کرنے کے لیے دوپہر میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں کہ تم لوگ دوپہر میں تھوڑی دیر ریلیکس، تھوڑا لیٹ کر آرام کر کے رات کی نماز، تہجد کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو، کہ تھوڑا سا دوپہر میں آرام کر لیں گے تو انشاءاللہ رات کی نماز میں اٹھنے پر مدد حاصل ہوگی۔ قیلولہ بولتے ہیں اس کو، یعنی تھوڑی دیر آرام کریں، اور رات بھر کے جیسا اگر سو جائے تو پھر تو لیلولہ ہو جائے گا، لیلولہ نہیں رہے گا، لیلولہ یعنی رات بھر سونا۔ تو بہرحال قیلولہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، اور یہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ اس وقت آئے، حجرے کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگے۔ کیسی آواز؟ زور زور سے، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے کام ہے، باہر تشریف لائیے، باہر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز ہے۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، تو اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بے ادبی کی، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا چاہیے تھا بیدار ہونے کا، آپ کے باہر آنے کا، تو انہوں نے اس طرح ویٹ نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، اور سیدھا آواز دینے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، نیند سے اٹھو، ہمیں آپ سے کام ہے، اخرج الینا یا محمد۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا ٹرانسلیشن ہوا کہ جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثرهم لا یعقلون۔ حالانکہ یہ لوگ ایمان والے تھے، مومنین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ دو غلطیاں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکار رہے، بے ادبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا۔ علماء کرام موجود ہیں یہاں، یا محمد بول کر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور ہے قرآن میں، محمد الرسول اللہ، وما محمد الا رسول، لیکن آپ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو آپ کا نام لے کر پکارا ان لوگوں نے، اور دوسرے یہ کہ تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا حضور کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم میں آرام فرما رہے، کمرے میں اپنے حجرے میں آرام فرما رہے، تو تھوڑا انتظار کر لو۔ تو ان کی اس حرکت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا؟ اکثرهم لا یعقلون، یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ بہرحال
ایک بات تو یہ سمجھ میں ہم کو قرآن پاک کی اس آیت سے اکثرہم لا یعقلون، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پورے قبیلے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، لیکن قرآن نے ان کی اس نازیبا حرکت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، حالانکہ پکارنے والے پورے لوگ تھے، جتنے بھی آئے تھے 20 25 30، لیکن ان کے لیے کہا کہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ سمجھیے تھوڑا سا، یعنی قرآن پاک ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کہیں 10 20 25 30 کا مجمع ہو، جماعت ہو، تو وہاں اگر سب لوگوں سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، تو سب کو لان تان نہیں کرنا چاہیے، سب جاہل ہے، سب ایسے ہے، سب مردود ہے، بغیر نام لیے ہوئے بھائی لوگ، کچھ لوگ ایسے ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان والوں کو کوئی بات سمجھاتے تو آپ نام لے کر نہیں بولتے، بلکہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے، کچھ لوگ ایسے، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ صاف کپڑے پہن کر نہیں آتے جمعہ کی نماز میں، اس طرح سے۔ عزت نفس سب کی ہے، تو اگر ہم اس طرح بولیں گے مجمع کے اندر کہ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ احباب ایسے ہیں کہ جن سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے جو مجمع میں لوگ ہوں گے 10 20 50 100 جتنے بھی ہوں گے، تو ہر ایک کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہ کہنے والا ایسا کہہ رہا ہے کہ بھئی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو میرے کو نہیں کہیں گے، مطلب یہ کہ ان کا نشانہ میرے طرف نہیں۔ ہر ایک کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ یہ مجھے نہیں بول رہے ہیں، یہ دوسرے کو بول رہے ہوں گے۔ اور اگر ہم سب کو ملا کر بولیں گے سب جاہل ہے، سب ایسے، سب ایسا کرتے ہیں، تو ہر ایک کی دل شکنی ہو جائے گی۔ اس لیے ایک ادب سکھائے کہ دین کا کام کرنے والے، دعوت کا کام کرنے والے، علم پڑھنے پڑھانے والے، ان کو چاہیے کہ حکمت کے ساتھ کوئی بھی بات سمجھانا ہو، پہنچانا ہو تو ذرا حکمت کے ساتھ، تھوڑی سی عقل مندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آج تھوڑا سا افسوس ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہماری دعوت، ہمارا کام، ہمارا طریقہ کار جس حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے اور جس نہج کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، جس کے نتائج اور جس کے بینیفٹ خاطر خواہ حاصل نہیں ہو، پیچھے جا رہے ہیں، بیک۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ بہرحال حجرات کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے، تھوڑا سا ہم اس پر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ٹائم، ون ٹائم 9 بیویاں تھیں۔ شروع میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، ان کی وفات ہو گئی، پھر بعد میں جب مدینہ منورہ تو ون ٹائم ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں۔ کثرت ازدواج جس کو بولتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا۔ وہ لا یحل لک خالصۃ لک من دون المؤمنین، عام ایمان والوں کے لیے تو زیادہ سے زیادہ 4 کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، تو 9 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی۔ پہلے مسجد تعمیر کی گئی، مسجد قباء تعمیر ہوئی، مسجد قباء کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کیا۔ مسجد قباء کا تو ذکر بھی ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج عمرہ میں تو وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہمارا بھی جانا ہوا تھا الحمدللہ، وہاں تھوڑا سا بیان بھی ہوا تھا مسجد قباء کے پاس۔ مسجد قباء کی تعریف ہے قرآن پاک، لمسجد اسس علی التقوی، کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اللہ کے کاموں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی مسجد،
اور مسجد قباء کے بازو میں اس زمانے میں منافق لوگوں نے ایک مسجد کے نام سے جگہ بنائی، منافق لوگوں نے، اس کا بھی ذکر ہے 11ویں پارے میں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین، الفاظ موجود ہے یہاں پر کہ منافقوں نے ایک مسجد کے نام سے عمارت بنائی تھی لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ایمان والوں میں پھاٹ ڈالنے کے لیے، ایمان والوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، تفریقا بین المؤمنین۔ یہ مقصد اچھا نہیں، یہ تو ان لوگوں کی حرکتیں جو اس پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ وہ تفریق، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اپنے جیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تفریقا بین المؤمنین۔ بہرحال مسجد قباء، اس کے بعد مسجد نبوی، پھر مسجد نبوی کے آس پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے گئے، کمرے بنائے گئے، 9 بیویوں کے لیے 9۔ حارث نام کے صحابی ہے، حارث، انہوں نے یہ، بلکہ حضرت زید نام کے صحابی ہے، انہوں نے یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے حجروں کے لیے ہدیہ کیا۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ ہدیہ پیش کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے وہاں پر مسجد نبوی کے پڑوس میں بنائے گئے۔ کیسے حجرے بنائے گئے تھے اس کا بھی ذکر ہے حدیث پاک میں۔ کھجور کی شاخیں لائی گئی، توڑ کر کھجور کے پتے لائے گئے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے بنائے گئے، اور پھر پردے، موٹی کمبلیں اور موٹی چادریں پردے کے طور پر ان حجروں پر لٹکائی گئی۔ 7 یا 8 ہاتھ چوڑائی لمبائی ان کی سائز بیان کی گئی ہے حدیث پاک میں، 7 یا 8 ہاتھ حجروں کی، ایک حجرے کی، اور لمبائی اتنی کہ کھڑے ہونے والا آدمی جب ہاتھ کھڑا کر سکے تو چھت کو ہاتھ ٹک جائے، اتنے اونچے تھے۔ یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور آپ کے مکان۔ ساری دنیا کے سردار جن سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اگر آپ چاہیں تو اس احد کے پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دو، آپ نے فرمایا نہیں یا اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں۔ یہ سادگی تھی، یہ تواضع تھا، یہ عاجزی تھی۔ بہرحال وہ حجرے اس طرح سے تعمیر کیے گئے تھے، بنائے گئے تھے، بعد میں ایک زمانے میں پھر وہ مسجد نبوی میں شامل کر لیے گئے وہ حجرات۔ من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حجرے تو بنائے گئے، ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حجرے بنائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، لیکن روایات میں ہے، بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، چراغ نہیں تھا، تو پھر روشنی کہاں سے آتی تھی، اجالا کہاں سے ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، فرماتی ہے کہ اگر مجھے سوئی میں دھاگا پرونا ہوتا، سوئی میں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی میں دھاگا پرو لیتا، اتنا نورانی تھا، اتنے حسین اور اتنے نورانی چہرے والے۔ عربی شاعر نے کہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ تو ایسے حسین پیدا ہوئے اپنی ماں سے کہ دنیا نے آج تک ویسا حسین نہیں پیدا کیا، ہر عیب سے پاک، دنیا کچھ بھی عیب ڈالے، ہر عیب سے پاک، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے ایسا ہی پیدا کیا جیسا اللہ خود چاہتا تھا۔ بہرحال کچھ صحابی جو ایمان سے پہلے ایمان میں داخل نہیں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چہرے کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو۔ عبداللہ بن سلام یہودی تھے پہلے،
اور یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے توریت لے کر گئے. توریت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا ہے, مباحثہ کرنا ہے. جب گئے اور حجرے مبارکہ میں آپ کے پاس داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر سیدھے سیدھے کلمہ پڑھ دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اور حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا کہ یہ چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس چہرے کو دیکھ کر میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں ہو سکتا, یہ سچے نبی. ایسے ہی ہمارے اہل اللہ اور ہمارے اکابرین بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے چاہنے والے تھے, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین, محدثین کا خاتمہ ہو گیا جن کے اوپر, اب ویسا محدث پیدا ہونے والا نہیں ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے چہرے کو جب ایک عیسائی نے دیکھا تو عیسائی نے دیکھ کر یہ کہا کہ اگر کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مذہب کو سچا ماننے کی دلیل ہوتی تو میں علامہ انور شاہ کشمیری کے چہرے کو دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ان کا مذہب اسلام سب سے سچا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کا چہرہ اتنا اچھا اور اتنا حق پرست. ایسے ہی یہی بات ہمارے حضرت الشیخ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, جن کی فضائل اعمال یہ تو عوام کے لیے لکھی گئی ہے, ورنہ حضرت نے اہل علم کے لیے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے لیے پوری زندگی چاہیے. حضرت شیخ نے ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے حضرت کا کہ حضرت شیخ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کرنے جا رہے تھے لیکن جیب میں ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں تھے, تو آپ نے ٹکٹ ماسٹر سے ادھار ٹکٹ مانگا, ادھار کہ ادھار ٹکٹ دے دو بھائی. وہ ٹکٹ ماسٹر نے ادھار ٹکٹ دے دیا. لوگوں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا کہ ادھار ٹکٹ دے دیا تم نے بغیر پیسوں کے, تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت کے یہ بزرگ کو میں پہچانتا تو نہیں ہوں لیکن یہ بزرگ کا چہرہ اتنا مجھے اتنا روشن اور اتنا حق پرست سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف, ہمارے اہل اللہ جن کی قدر, جن کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے. بہرحال اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. دوسری آیت کا واقعہ بھی میں ابھی بیان کر دیتا ہوں ورنہ یہ آیت رہ جائے گی 5-7 منٹ میں, آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجیے. یہ آیت اس سورت کی سب سے اہم آیت, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی غیر معتبر, بد اخلاق, بے بھروسہ آدمی کہیں سے کوئی خبر لائے, کوئی بات لائے تو صرف سن کر بات پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے. سن لیا کسی نے لایا ادھر ادھر کی اور زیادہ اس کو پھینکنے کی عادت ہے, پھینکو بولتے ہیں جس کو, اور اس کی بات کو مان لیا بس وہ سچ. حدیث پاک میں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ بس وہ سنی سنائی بات کو بیان کرتے تھے, کہ ادھر ادھر سنا ہوا ایسا ہو گیا یہاں کے بیان کر دیا اس نے. ایسے لوگوں سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ واقعہ جو اس قرآن کی آیت پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنو مصطلق, اور اس قبیلے کے سردار تھے حضرت حارث بن زرار. وہ قبیلے کے سردار تھے, قبیلے کے سردار تھے حارث بن زرار. وہ ایک جنگ میں ان کا پورا قبیلہ
ایک غزوے میں پورا کے پورا قید ہوا، یہ بھی قید ہوئے حارث بن زرار، ان کی بیٹی یہ بھی قید میں آ گئی، حضرت جویریہ جن کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوئی بعد میں، یہ پورا کے پورا قبیلہ اور ان کے سردار سب قید ہو کر آ گئے، صحابہ نے سب کو قید کر لیا، لیکن اتفاق سے یہ سردار جو تھے حارث بن زرار یہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے، اور ان کی بیٹی حضرت جویریہ یہ بھی ایمان میں داخل ہو گئی، اور قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہو گیا۔ بہت تفصیل ہے اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت جویریہ اور ان کے ابا جو قبیلے کے سردار تھے حارث بن زرار یہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد حضرت حارث نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور سے کرا دیا، اور نکاح کرانے کے بعد حضرت حارث بن زرار نے کہا کہ اب ہم ہمارے قبیلے میں ہمارے گاؤں میں جا رہے ہیں، بنو مستلق ان کا قبیلہ تھا، بنو مستلق ذہن میں رکھیں۔ حضرت حارث جو سردار تھے قبیلے کے، جاتے جاتے انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان میں داخل ہو گیا ہے پورا قبیلہ، اب آپ کے کسی صحابی کو بھیجیے، مدینہ سے کسی صحابی کو ہمارے قبیلے میں بھیجیے، قبیلہ بنو مستلق میں۔ کیوں بھیجیے؟ ہم زکوٰۃ کا مال جمع کریں گے سب کے سب، اور آپ کے صحابی کے پاس ہم زکوٰۃ کا مال دیں گے، اور آپ کے صحابی زکوٰۃ کا مال لے کر مدینہ آئیں گے۔ حضور نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ہم ہمارے ایک آدمی کو بھیج رہے ہیں ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے۔ جیسے آج کل زکوٰۃ کا مال وصولی جمع کرنے والے ہوتے ہیں مدارس کے لیے، غریبوں کے لیے، ہمارا کام ہے ان کا تعاون کرنا، ان کی نصرت کرنا ہر طریقے سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بنو مستلق میں بھیجا زکوٰۃ کا مال حاصل کرنے کے لیے، ولید بن عقبہ۔ اب یہ گئے، تھوڑا 1-2 کلومیٹر باقی تھا وہ بستی کا آنا، وہ قبیلہ بنو مستلق کا جو گاؤں تھا 1-8 کلومیٹر باقی تھا۔ تو اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آتا تھا باہر سے تو مہمان کے استقبال کے لیے پورے قبیلے کے لوگ ہاتھ میں تلوار لے کر گاؤں اور بستی کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اکرام کے لیے، استقبال کے لیے۔ اب یہ ولید بن عقبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قبیلے میں بھیجا تھا زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے، ان کی پہلے سے اس قبیلے کے لوگوں سے تھوڑی سی تو میں تھی، کچھ جھگڑا ہو گیا تھا ان کا قبیلے کے لوگوں سے۔ تو اب انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ قبیلے کے لوگ باہر آئے ہیں اور تلوار لے کر کھڑے ہیں، تو دور سے انہوں نے ایسا دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ یار میری پہلے سے ان سے تھوڑی سی دشمنی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ یہ تلوار لے کر آپ میرا کام تمام کر دیں گے۔ تو یہ دور سے ہی بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریٹرن آ گئے۔ کون؟ صحابی جن کو حضور نے بھیجا تھا، ولید بن عقبہ، اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے وہ قبیلے میں زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ تو مجھے مارنے کے لیے گاؤں سے باہر آ گئے تلوار لے کر، جبکہ وہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ غلط فہمی، کنفیوژن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے کہ میں نے میرے آدمی کو تمہارے کہنے پر زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجا، اور یہ حرکت میرے آدمی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دوسرے صحابی کو حضرت خالد بن ولید جو بہت بہادر سپہ سالار صحابی تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھو خاموشی سے کہ وہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، ایمان سے پھر گئے ہیں، جا کر دیکھو تحقیق کرو۔ تو یہ دوسرے صحابی گئے اور خاموشی سے رات کے وقت میں دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے اور ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، سب مسجد آباد ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے سردار جو حارث بن زرار تھے ان سے بھی تحقیق کیا تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حارث بن زرار بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوری بات بتایا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے آدمی کا انتظار کر رہے ہیں، پہلے سے زکوٰۃ دینے کے لیے ہم پورا مال ہم جمع کر کے بیٹھ گئے، اور ہم تو استقبال اور اکرام کے لیے گاؤں کے باہر آئے، یہ تو آئے بھی نہیں ہے ہمارے پاس،
یہ تو دور سے ہی بھاگ کر چلے گئے. اس طرح سے یہ غلط فہمی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تم ذرا اس کی تحقیق کر لو، چھان بین کر لو، چھان پھٹک کر لو، دیکھ لو کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹی بات سن کر، جھوٹی خبر سن کر تم پوری بستی کے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دو، جھگڑے فساد ہو جائے، بگاڑ خراب ہو جائے اور تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے. حقیقت بھی یہی ہے. بہت سارے فسادات، جھگڑے، گھروں میں بے بناؤ، گھروں کا توڑ، قطع تعلقات، دشمنیاں، یہ ایسی افواہوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ بس ایک رشتہ دار نے کچھ کہہ دیا، اس کی بات مان لیا اور آ کر گھر میں شروع پڑ گیا. ادھر والوں نے کچھ کہہ دیا، سن لیا اور بتا دیا، ادھر والوں نے کچھ کہہ دیا اور بس چلتا رہا. اور پھر ایسے جھگڑے بڑھے کہ دونوں خاندانوں میں دوری ہو گئی، ٹوٹ ہو گئی، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. تو اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی بات ایسی سننے میں آئے اس کی تحقیق کر لیں، اس کی چھان بین کر لیں، تاکہ ہم اتنے بڑے جھگڑے سے اور ایسے توڑ سے اور ایسی دشمنیوں سے ہم بچے رہیں. اور بھی اس میں تفصیلات ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آئندہ کی مجلس میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت